شادی بیاہ کے سلسلے میں پچھلے خطبات میں جو باتیں رکھی جا رہی ہیں اس میں سے آج کے خطبہ جمعے میں جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ نساء سے متعلق ہے۔ اسلام کی خصوصیتوں میں سے اسلام کی تعلیمات کی جو کیا کہتے ہیں اسپیشلٹی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ نساء کا جو لفظ ہے اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو وہ ہوتا ہے عورتیں، خواتین، نساء، اور ان کے نام سے مکمل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے قرآن مجید کی۔ اور ان صورتوں میں جیسے اس سے پہلے بھی ایک جگہ بتایا تھا ہم نے، سورہ نور میں معاشرے اور سماج کے سلسلے میں ایک آئیڈیل سوسائٹی اور مثالی معاشرے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بتایا گیا سورہ نور میں۔ سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کیا ہے وہ سورہ نساء میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ضمناً اور بھی بہت سارے مسائل جو ہے اس میں زیر بحث آئے ہوئے ہیں، لیکن اس صورت کی مین جو تھیم ہے وہ خواتین کے حقوق، یہ اس کی مین تھیم ہے۔ تو نکاح کے سلسلے میں جہاں تک شریعت نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے ان میں ایک ہے مہر۔ جس طرح نکاح کے لیے ایک ولی کا ہونا ضروری ہے، دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اسلامی شریعت میں نکاح کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح مہر کا ادا ہونا، اس کا تذکرہ، اس کی تعیین یعنی اس کو طے کرنا، یہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا، یعنی نکاح کی گفتگو چل رہی ہے، کارروائی شروع ہو رہی ہے اور نکاح کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، کوئی تعیین نہیں ہوئی، شریعت اس نکاح کو درست نہیں مانتی۔ مہر جو ہے بہت اہم گویا کہ معاملہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو گویا کہ نکاح کی درستگی شریعت میں جو ہے وہ مکمل نہیں مانی جائے گی۔ اب مہر کے سلسلے میں معاشرے اور سماج کا کیا رویہ ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہر جو ہے عورت کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں افراط و تفریط کا ایک ماحول ہے معاشرے اور سماج میں، ساری چیزیں ہو جائے گی، ہال ارینج ہو گیا، کھانے کی ڈشز طے ہو گئی، کتنے بنیں گے، کیا کیا بنے گا، کون بنائے گا، کہاں سے لائیں گے کوک کو، باورچی کو، اس کو پروسنے والے کون رہیں گے۔ ابھی آج کل وہ کیٹرس چل رہا ہے، کون سے کیٹرس کو یہ کام سونپیں گے، ساری چیزیں طے، یہاں تک کہ برتن دھونے والے بھی طے، ان کی پیمنٹ بھی طے ہے۔ اور نکاح کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب نکاح کی کارروائی کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مہر کتنا ہے، تو منہ تاک رہے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، بولے کیا ہے، تم بولو کیا ہے، نہیں تمہارے دل میں جتنا ہوتا ہے، ارے نہیں کیا ہے بولو، نہیں کیسا تمہارے دماغ میں جتنا ہوتا لکھو۔ یہ ہے ہمارا شریعت کے ساتھ تعلق، اور جس کا کوئی تصور نہیں ہے اس کی تیاری چل رہی ہے سال بھر سے۔ بولے وہ جن کے یہاں رشتہ طے ہوا ہے وہ لوگ صرف فلاں چیز کھاتے ہیں، تو وہ چیز کہاں سے بنائیں گے؟ اب ہماری بچی جس جگہ جا رہی ہے وہاں پر کھانے کے کلچر یہ ہے، تو وہ ڈش کون اچھی بنا سکتا ہے؟ بولے دیکھو پچھلی مرتبہ کھانا بنایا تھا تو آج تک یاد ہے، وہ تو اپنا بھی کھانا یاد رہنا چاہیے۔ جھوٹی شہرت، جھوٹا اسٹیٹس اور جھوٹی عزت کے لیے جو ہے
پتہ نہیں وہ ساری چیزیں جس کا شریعت میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے اس کا، اس کے لیے کوششیں، اور جس کو یہاں پہ یہ جو سورہ نساء کی میں نے آیت پڑھی ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اپنی عورتوں کو ان کا مہر دے دیا کرو. یہ آرڈر ہے اسلام کا، کلیئر آرڈر ہے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ کیا تیز نہیں ہو گئے، وہ آپ کے دماغ میں دل میں جو آیا وہ جو شریعت ہمارے گھر کی لونڈی ہے. شریعت جو ہے دین ہمارے گھر کا نوکر ہے، غلام، جس کے دل میں جو آیا وہ طے کر لے. تو سمجھنا چاہیے. اچھا یہی چیز ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہے، جن کی کیا کہتے ہیں توہین کہا جائے اسے، یا جن کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے، جن کی پابندی اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں پر نحوست کے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں. اب ظاہر بات ہے اسلام کے، قرآن کے اس اتنے بنیادی حکم کو جب اتنا زیادہ اگنور کیا گیا ہوگا، اتنا زیادہ نظر انداز کر دیا گیا ہوگا، وہ رشتہ کیسے چلے گا، کیسے پائیدار چلے گا؟ جب قرآن کے اتنے صریح حکم کو جو ہے ایک سرسری حکم کے طور پر لے لیا گیا ہو، تو وہ معاشرہ اور سماج جو ہے جس کی بنیاد یہ نکاح ہے وہ کیسے مضبوط ہوگی؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہر جو ہے یہ لازمی چیز ہے، ادا کرنا ہی ہے وہ، اور طے ہونا ہے نکاح سے پہلے. کوشش کریں ہم لوگ آج تک جو بھی ہماری زندگی گزری تو انشاءاللہ اس کی ہم پابندی، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے مہر کے سلسلے میں، مہر کتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک لائن بتا دی ہم نے، وہ اس خاتون کی عزت اور حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. اب اس میں ہوتا یہی ہے، وہ ہمارے ابھی تو تھوڑا کم ہو گیا، بولے 786. اچھا اور ایک یہ ہے، بولے وہ مہر کیوں مہر دینا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہمارا خاندانی فگر ہے. بولے خاندانی فگر کیا آ گئی ہو؟ 1151، 750، 751. کیوں؟ انہیں وہ ہمارے دادا بھی اتنا ہی دیے تھے، ہمارے ابا بھی اتنا ہی دیے تھے، ہم بھی اتنا ہی دینے والے. خاندانی مہر ہے بولتے ہیں آپ، شرعی مہر نہیں، خاندانی مہر. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نکاح سے برکتیں اور رحمتیں ختم کر رہی ہیں. یہ ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کتنا مہر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو جو مہر دیا ہے وہ 500 درہم دیا ہے. اب 500 درہم دیا ہے کا مطلب کیا؟ اس وقت 200 درہم جس کے پاس ہوتے تھے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اور آپ نے اپنی بیویوں کو مہر دیے ہیں 500 درہم. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب بنتا ہے اس کا ڈبل اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں دیا ہے. ایک بیوی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جن کا مہر 4000 درہم تھا. وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حبشہ سے مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا وہاں پہ انتقال ہو گیا. پھر نکاح کی بات ہوئی تو نجاشی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کروایا، اور مہر بھی نجاشی بادشاہ نے طے کیا، اور وہ مہر جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو ادا کیا 4000 درہم. تو ایک چیز تو یہ ہونی چاہیے. اچھا اسی کے ساتھ پیرلل دوسری چیز جو ہے بیلنس ہونی یہ چاہیے، جو نکاح کر رہا ہے مہر میں اس کی مالی حیثیت کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. نہیں ہم تو 2 لاکھ روپیہ ہی مہر رکھیں گے لڑکی والے کو. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو مجھے آپ قرضہ دیجئے. تو قرضہ دیجئے کس لیے؟ مہر ادا کرنے کے لیے قرض چاہیے. تو کتنا مہر باندھا تم نے؟ 160 درہم. 160 درہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں مدینے میں کوئی کیا کہتے ہیں چاندی کا پہاڑ ہے کہ وہاں سے تم
چاندی نکالو گے اور اس کو درہم بنا کے مہر میں دو گے؟ جب تمہاری طاقت نہیں ہے تو پھر 160 درہم کیوں میرے حق مہر مانگا؟ کم مانگ لیتے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مہر دینے والے کی حیثیت کا بھی اس میں خیال ہونا چاہیے، اور دوسری طرف عورت کی حق تلفی بھی نہیں ہونی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے مہر کے سلسلے میں۔ اور ایک چیز مہر کے سلسلے میں، مہر نقد ہونا چاہیے کہ ادھار ہونا چاہیے؟ نکاح دفتر میں لکھا ہوا ہوتا ہے مہر معجل، مہر مؤجل، ابھی نقد معجل عین کے ساتھ اور بعد میں دیں گے مؤجل۔ تو شریعت کا تو اصول یہ ہے کہ نقد بھی دیا جا سکتا ہے، ادھار بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے افضل اولا مستحب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے مہر ادا کر دیا جائے۔ اگر اتنا نہ ہو کہ جتنے ٹوٹل مقدار ادا کی مہر کی وہ پوری مقدار جو ہے نکاح سے پہلے ادا نہیں کر سکتا ہے، تو کچھ مقدار ہی صحیح، کچھ فیصد ہی صحیح نکاح سے پہلے ادا کرے، بقیہ بعد میں ادا کرے۔ آج کل ہوتا یہ ہے مہر جو طے کیا جاتا ہے، جو بولتے ہیں نا دیکھو تمہارے حساب سے کتنے لکھے، تو یہ جو لکھو جو بول رہے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھو دینے کا کیا ہے، بیوی اپنی سے وہ کہاں دینے کا اپنی کو بند جتنا باندھنے کا ہے، اب اس کی موت ہو رہی ہے، وفات ہو رہی ہے، اب وہ آگے ہے بات، اب یہ بندے کی موت ہو رہی ہے، اب جا کر کے کیا کر رہے ہیں، اس کو بلا رہے بیوی کو، بولے آؤ اور کیا کرو، مہر بخشو، نہلا دھلا کر کے یعنی غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ تیار کر دیا گیا، وہ پنجری وہاں پہ رکھ دی گئی، یہاں پہ عورت کو 2-3 لوگ اٹھا کر کے لاؤ یہاں بیٹھو اور مہر بخشو۔ کتنی ظالمانہ رسم ہے یہ، کتنی بے ہدا گویا کہ رسم ہے یہ۔ ارے ہونا تو یہ اچھا ہوتا یہ ہے، ہونا کیا چاہیے؟ شریعت کا کہنا یہ ہے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ شوہر مہر کی ادائیگی سے پہلے وفات پا گیا، اس کی نیت تھی پوری دینے کی لیکن نہیں دے پایا ہو، وفات ہو گئی، شریعت کا کہنا یہ ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال میراث میں پہلے مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد باقی چیزیں۔ اتنی بنیادی حیثیت ہے مہر کی، اور یہ اس کا پرسنل حق ہے، بیوی کا انفرادی حق ہے، اس کا، اس کی انڈیویجول، اس کی اپنی پراپرٹی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گویا کہ رواج اور ایک گویا کہ غلط رسم جو ہے معاشرے سماج میں چل رہی ہے، وہ بیوی کے مہر پر جو ہے ہم اپنا حق جتاتے ہیں۔ اچھا شوہر تو جتاتا ہی جتاتا ہے، ساس بھی وہ چپ ڈالی تھے بولے تیرے گلے میں، تجھے زیور کی شکل میں جو مہر ڈالے تھے وہ ایسے ہی ڈال دیے تھے، لوگ کیا بولیں گے، کچھ بھی نہیں ڈالے بول کے لاؤ ہمارا ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کا ایک ٹکڑا بھی استعمال میں نہیں لے سکتے۔ کیا کہا؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کہہ دے کہ یہ اتنا مہر آپ لے لیجیے یا اتنا میں نے آپ کو معاف کر دیا، وہ اگر کہے تو اجازت ہے۔ اچھا اسی ضمن میں ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے، کسی عورت نے شوہر سے یہ کہا کہ میں بغیر مہر کے تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اگر کوئی خاتون آپ سے یہ کہتی کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے گفٹ کر دیا، بغیر مہر کے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، تو نکاح کرنا رسول اللہ کے لیے جائز تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نکاح میں اس اجازت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ نے ہر زوجہ کو، ہر بیوی کو مہر دیا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ نہیں مجھے مہر نہیں چاہیے، بغیر مہر کے نکاح کروں گی میں، اس بات کا اعتبار نہیں ہے، نہ اس کے والد کا، نہ اس کے بھائی کا، نہ اس کا خود کا۔ ہاں نکاح ہونے کے بعد میں
وہ اپنے شوہر کی حیثیت دیکھے کہ آپ کے تو اتنے سارے مسائل ہیں، آپ کے پیچھے اتنی ساری پریشانیاں ہیں، تو آپ نے جو مہر طے کیا تھا یہ اتنا مہر آپ مجھے دے دیجئے، باقی میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، یہ اجازت ہے۔ نکاح کے بعد بیوی کو بھی اجازت ہے کہ وہ اگر معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ پریشرائز کیا جائے اسے کہ بولے جب تک میں یہ مہر معاف نہیں کروں گی میرا شوہر مجھ پر ظلم و زیادتی بند نہیں کرے گا، میری ساس مجھ پر جو ہے تان تشنی کرنا بند نہیں کرے گی، کب تک؟ جب تک کہ میں مہر ادا یہ معاف نہ کر دوں۔ ایسا پریشرائز کر کے اگر کسی بہو سے نکاح کے بعد بھی اگر کوئی ساس سسر یا سسرالی کوئی بھی بندہ یا شوہر بھی پریشرائز کر کے اگر اپنا مہر معاف کرواتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے وہ آگ کی انگار اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، آگ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کی خود مالک ہے۔ تو نقد اور ادھار کے سلسلے میں یہ بات ہے۔ تیسری چیز مہر کے سلسلے میں یہ ہے، کیا مہر مال کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے کیا؟ یعنی ایک تو ایک کیش، دوسرا کوئی چیز کی شکل میں، آج کل زیورات کی شکل میں دیا جاتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ زیورات کی شکل میں، زمین کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بھی دی جا سکتی ہے مہر کی رقم، یا کیش بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منفعت کی شکل میں بھی مہر دیا جا سکتا ہے۔ منفعت کا مطلب کیا؟ اگر کسی لڑکے نے یہ کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں فلاں لڑکی کے ساتھ، یا بات طے ہو رہی ہے، اس میں یہ طے ہوا کہ مہر کے طور پر میرے پاس ایک ہنر ہے، وہ ہنر میں میری بیوی کو سکھا دوں گا، اس میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پچھلے خطبے میں سنا تھا، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا، تو اس میں آگے ذکر ہے کہ اس شرط پر میں نے اپنی بچی کا نکاح تم سے کروایا کہ تم 8 سال تک میرے یہاں خدمت انجام دو گے۔ اگر 10 سال پورے کرتے ہیں تو وہ تمہاری چوائس ہے، لیکن 8 سال تک کرنا ہوگا۔ تو وہ 8 سال کی خدمت وہ مہر قرار دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کی، اس کی ایک گنجائش ہے۔ اور ایک چیز خاص طور پہ مہر کے سلسلے میں جو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہماری خواتین کے سے متعلق بات ہے۔ یہ مہر جو ہے یہ ہے آپ کا حق، یہ حق آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی مطالبہ نہیں کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیجا مطالبات بہت سارے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ بیواؤں کے جو دوسرے نکاح ہو رہے ہیں، اس میں آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کیا اگر نکاح ثانی کسی مطلقہ خاتون کا، بیوہ کا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا دو گے آپ نکاح؟ وہ فلاں جائیداد میرے نام کرو گے، فلاں دکان میرے نام کر دیں گے۔ یہ سودے بازی، یعنی نکاح سے پہلے ہوگا، کیوں کیا بات ہے؟ تو بولے پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے بعد، نکاح رہے گا نہیں رہے گا، ٹوٹے گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ کی موت ہوگی کیا ہوگی۔ تو بولے وہ جائیداد ہمارے نام پر کر دیجئے، پھر دیکھیں گے۔ یعنی پھر نکاح کے بعد نکاح کا مسئلہ جو ہے وہ اس پر ہوگا کہ آپ وہ فلاں جگہ میرے نام پہ کر دیجئے تو نکاح ہوگا۔ یہ تو تھوڑے میں، یعنی اس کو اگر ہماری زبان میں اگر کوئی لفظ اگر دیا جائے تو وہ بلیک میننگ ہے۔ اچھا، گھر کے جو لوگ ہیں اپنے گھروں میں بیوہ بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے نکاح کی فکر کیے بغیر دوسرے نکاحوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نکاح کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہے، لیکن اس بیوہ کا نکاح بھی کروانا گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو ہم نے پہلے خطبے میں بتایا تھا۔ بے نکاح کوئی معاشرے اور سماج میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس پر سنجیدگی کے ساتھ ہم لوگ غور فکر کریں۔ وہ عمر چلی جا رہی ہے، وہ بے نکاح ہو کر کے دنیا سے جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کنڈیشن ہوگی تو نکاح کرے گی۔ تو یہ بیجا شرائط جو ہے ہونے نہیں چاہیے۔ اچھا،
جو شوہر بننے والے ہیں ان کا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان کو اعتماد میں لے کر کے نکاح کریں. بہت سارے دونوں طرف سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. یہ نکاح کے مہر کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں، اور بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہے تفصیل سے، اگر اس پر کوئی اور تفصیلی گفتگو کی جائے تو اور بھی ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی یہ چیزیں ہیں جن کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. نکاح کے سلسلے میں ایک حکم ہے ولیمے کا. ولیمے کا معاملہ یہ ہے، اب یہاں تک آپ پوری چیز دیکھیے. یہ نکاح کے معاملے میں شریعت نے لڑکی پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے خرچ کی، نہ لڑکی پر، نہ لڑکی کے والد پر، نہ لڑکی کے بھائی پر، نہ کسی پر. کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی خرچہ نہیں. جو کچھ خرچ ہے وہ لڑکے کے اوپر ہے. معاف کیجیے گا، ہماری جو شادیاں جو ہو رہی ہے بالکل اس کے برعکس ہو رہی ہے. جب کبھی بھی آپ حضرات مجھ سے زیادہ تجربہ کار احباب ہیں جو جانتے ہیں، نکاح کی جو بیٹھک ہوتی ہے نا، وہ بیٹھک بات چیت کہتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کتنے لائیں گے، کتنے کو کھلائیں گے، کیا کھلائیں گے، کیسا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا فضا کی دنیا نہیں رکھی ہے یہ، ورنہ زمین جو ہے کھینچ لی تھی اندر ہمیں. یہ کوئی بات ہے؟ یہ مہذب طریقے کا ایک طرح کا گویا کہ ایک ڈاکہ ہی ہے لڑکی والوں پر اور لڑکی والوں کے لیے. اچھا کچھ لوگ کہتے بھی نہیں وہ ہمارا دل بول رہا، ہمارے ارمان ہے. آپ اپنی ارمان کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے 10-20 بچیاں یا تو خودکشی پر یا اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو رہی ہے. ہم نے اس سے بات ٹھیک ہے، اگر ہمیں کچھ دینا ہی ہے نا اپنی بچی کو، کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارا دل بولا دینا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنے داماد کو اسٹیبل کر دیجیے نا. جو رقم آپ دے رہے ہیں نا وہ داماد کو اسٹیبل کیجیے. لیکن چونکہ وہ فلیش نہیں ہوگا نا، وہ دکھائی نہیں دے گا نا فلاں صاحب نے اپنے داماد کو یہ دیا ہے، اتنے کپڑے دیے، فلاں دیے، وہ فلیش نہیں ہوگا نا، وہ تو اندر کے اندر بات رہے گی. اور ہم تو چونکہ دکھاوے کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو جو ہے جو چیز بھی کریں گے 10 روپیہ بھی دیں گے تو دکھا کر کے دیں گے، فلاں کی مدد بھی کریں گے تو 2-3 فوٹو لے کر کے کریں گے. کیوں؟ ہم کو ریوارڈ جو ہے، ہم کو بدلہ جو ہے نا وہ تو انسانوں سے لینا ہے. نعوذ باللہ، ہم کو اللہ سے تو کوئی بدلہ چاہیے نہیں نا. تو یہ ایک چیز خاص طور پہ ہمیں توجہ میں رکھنے کی ہے. لڑکی والوں پہ کوئی خرچ شریعت نے ڈالا ہی نہیں ہے. تو وہ کنڈیشن جو شرائط ہے وہ سراسر شریعت کے خلاف ہے. یہ ایسا ہوگا تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور یہ اس سے بہت سارے برے نتائج بھی سامنے آئے. بہتر ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ، وہ اگلے جمعے کا ہمارا عنوان ہے کہ شادیوں کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کی بات ہے. ولیمہ. اب ولیمے کے سلسلے میں ہمارے اس میں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، یعنی بچی اپنے سسرال چلی جائے اور فوراً جو ہے ولیمہ ہو اگلے دن. اگلے دن ہی ولیمہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. افضل، بہتر، مستحب ہے کہ اگلے دن ہو جائے. اگلے دن نہیں ہو سکتا ہے، ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو دوسرے دن کی، تیسرے دن کیجیے. شریعت نے اس کی اجازت دی. دوسری بات ولیمے کے سلسلے میں، کیا ولیمہ ایک سے زائد مرتبہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایک سے زائد مرتبہ ولیمہ؟ فرسٹ ٹائم، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے اس شخص کے بارے میں جو 7 دن تک ولیمہ کرتا رہے مسلسل، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی. تو اس کی اجازت ہے. آج ولیمہ کیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اس میں شریک نہیں ہو سکے، تو ٹھیک ہے 1-2 دن کے بعد اور کیجیے. پھر پتا چلا کہ کچھ ایسے احباب تھے جو کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، آپ 5ویں دن کی، وہ آپ کے اوپر ہے. اچھا ولیمے کا تصور کیا ہے اصل میں؟ ولیمے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ ارے انہوں تو شادی ایسی کر دیے، اب ولیمہ ایسا کریں. صرف کمپٹیشن چل رہا ہے. بولے انہوں نے 2 ڈش بنائے تھے، اب 4 بنائے. کیا وجہ ہے؟ تو بولے اپن بھی بتا دے گا نا اپن کہاں کے ہیں، ہم کہاں کے ہیں، اور اپنی بھی تو حیثیت بتا دے گا نا. تو وہ ایسی شادی ہو رہی ہے تو یہ ایسا ولیمہ ہوتا ہے، ایسا تو ایسا. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور شریعت کیا بول رہی ہے ولیمے کے سلسلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولیمے ہوئے ہیں
اکثر ولیمے ایسے ہوئے ہیں آپ کے، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اگلے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ ایک صحابیہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کا ولیمہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں وہ لے کر آئیے اور یہاں پر بیٹھ کر کے جمع کرو. جمع کی صحابہ نے، کھاؤ، اپنی ماں ام المؤمنین اپنی والدہ کا ولیمہ کھاؤ، ولیمہ ہو. یعنی ولیمے کی اتنی گنجائش ہے کہ اگر عصر کے بعد گھر پر بلا کر چائے بسکٹ کھلا کر بھی اگر کہا جائے کہ یہ میرا ولیمہ ہے تو بھی ہو گیا. نہیں بولے وہ لون نکالنا پڑتا، 10% سے قرضہ نکالنا پڑتا، کیونکہ وہ شادی ویسی کر لینا تو ان کو اچھا کھلانا پڑتا. کیوں معلوم نہیں، پھر اگر ولیمہ نہیں کھلائیں گے تو بچی کا کیا حال ہوگا وہ معلوم نہیں. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے ولیمے میں کھانے میں ایسی ڈش رکھی جو لڑکی کے لیے، لڑکے والوں کے لیے وہ ذرا مناسب نہیں لکھی، 3 دن کے بعد طلاق ہو گئی. کیوں، کیا وجہ ہے؟ بولے نہیں وہ کھانا ان کو معلوم تھا، میرے کو یہ نہیں چلتا، اس کے باوجود وہ چل کے بولے کھانے. کیا بات ہے؟ ڈیورس ہو گیا. کیا ہے یہ، مطلب یہ کیا چیز ہے ہماری؟ تو ولیمے کے سلسلے میں ولیمے کو بھی بالکل سمپل طریقے سے ہونا چاہیے. اور اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو ولیمہ کی لیا، لیکن اس کا ایسا شور شرابہ ہو رہا ہے، ایسا اس کا ہنگامہ ہو رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دوسری شادی ہو رہی ہے، تو حیثیت کے مطابق کیجیے. اور اگر نہیں حیثیت ہے تو شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ 1 گلاس لسی پلا دیجیے، ہو گیا ولیمہ. ایک آدمی کو 1 گلاس لسی، ہو گیا ولیمہ. کوشش کرنی چاہیے ہمیں. اچھا، ولیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات جو بیان فرمائی، اس کو کہہ کے بات کو سمیٹ رہے ہیں. بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں معاشرے اور سماج کے محتاج، غریب، مسکین، ضرورت مندوں کو مدعو کیا جائے. بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں معاشرے اور سماج کے بڑے لوگوں کو بلایا جائے اور معاشرے اور سماج کے چھوٹے سمجھے جانے والے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے. بدترین ولیمے کا کھانا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ ہمارے شادی اور ہمارے ولیمے کس انداز کے ہو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے سلسلے میں ایک اور بات یہ ارشاد فرمائی، ولیمے کو سنت سمجھ کر. یہ نکاح اور ولیمہ جو ہے نا، یہ 2 چیزیں، یہ ہے اصل شریعت کے حکم، یعنی کرنے کے لیے جو کرنا ہے وہ یہ. اب آخری چیز کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کا ایسا ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ بولے ولیمہ ٹھیک ہے جیسا ویسا کرو، کیا آ رہے تو ساتھ، کیا آ رہے ساتھ، آگے ساتھ کے پانچ کیا جمعہ گیا، جمعہ کی کرو. بولے ولیمہ نہیں تو نہیں ہے، تھوڑا بہت اگر 19-20 ہوا تو ہوا ٹھیک ہے، پھر آگے جمعہ کی میں سب نکال کے نہیں. یہ جمعہ کی کا تصور کون سی شریعت کا ہے، کون سی آیت سے متاثر ہے اور کون سی حدیث سے نکلا ہوا ہے، میرے محدود علم کے حساب سے مجھ تک تو اب تک مجھے تو نہیں ملا. اس میں کیا ہو رہا ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں خرافات اس میں ہو رہی ہے. اگر ایک کو نہیں ملا ہے، اس میں کپڑے نہیں دیے وہ جمعہ کی الگ، اس میں یہ کھانا نہیں ملا ہے وہ جمعہ کی الگ، اس میں یہ لوگوں کو نہیں ملا ہے وہ جمعہ کی الگ. یہ مختلف قسم کے، میں بدرجہ مجبوری اپنی زبان کو تھوڑا سا نیچے لا کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں ہم آج کم سے کم ہوش کے ناخن لے لیں. بہت ہو گیا ہم نے پیسوں کو اسراف کر دیا، جھوٹی شہرت کے لیے پیسے بہا دیے، اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا. بہت ہو گیا. اب اللہ کے لیے ہمیں اپنی ان گویا کے غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے معافی مانگنی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا چاہیے، اور سنت کے مطابق نکاح جیسی اہم سنت اور عمل کو کرنے کا عزم کرنا چاہیے، چاہے ہمارے نوجوان ساتھی ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے مرد حضرات ہوں، چاہے ماں اور بہنیں ہوں. اگر ہم نے ارادہ کیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی فراہم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ آسان نکاح کے لیے کیا تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی. اللہ